اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ خصوصی پروگرام خاندان فقاہت دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہم چونکہ کربلا معلیٰ میں ہے اور یہاں سے جو 18 ربیع الاول کی تاریخ ہے، یوم وفات مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی آقا حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کا دن ہے، تو اسی عنوان سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے یہ پروگرام آپ کے لیے ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، اور دیگر علماء کے بارے میں بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ البتہ یہ پروگرام جو ہے خاندان فقاہت یعنی خاندان فقاہت شیرازی، جو کہ ظاہر ہے کہ ایران میں اور عراق میں ان معروف خاندانوں میں سے ایک خاندان یہ ہے کہ جہاں پر فقاہت نشو و نما پائے ہیں، اور یہ عرض کروں کہ بہت بڑے عظیم مراجع اس میں سے گزرے ہیں، اور اس گھرانے کے سب سے جو بڑے بزرگ ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسن حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ میرزائی شیرازی کے نام سے معروف ہے، اور ان کا وہ مشہور و معروف فتویٰ جو انہوں نے استعمار برطانیہ کے خلاف دیا تھا، اور اس فتوے کے اثر سے برطانیہ کو حکومت اسلامی سے باہر نکال دیا تھا، یہ ان کے اس معروف فتوے جو کہ ہمیشہ ہر زبان پر اس فتوے کا ذکر ضرور ہے جہاں پر چال بازی، مکاری اور ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے غرب کا، تو یہ فتویٰ جو ہے وہ سیر فہرست ہے کہ ان کے خلاف وہ فتویٰ ضرور ان کو یاد دلا دیا جائے کہ ان کے خلاف ایک فتوے، جو مرجعیت کے ایک فتوے نے ان کو ان کی جڑوں کو جو ہے وہ سرزمین فارس ایران سے جا کے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ تو یہ ان کے بڑے بزرگ ہیں، اور انہی کے فرزند ارجمند حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید مرزا علی آقا شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ در حقیقت ابتدائی ایام آپ کے سامرہ مقدسہ میں اپنے والد گرامی اور وہاں پر آپ جو ہے آپ کی ابتدائی تعلیم، اور اس کے بعد آپ کے جو حوض علمیہ میں درسوں کی خدمت ہے، یعنی تدریس کی جو خدمت آپ نے فرمائی، اور حتیٰ یہ کہ آپ جو ہے وہ قوم مذہب شیعہ کے مرجع بنے۔ یہ بڑی بات ہے، چونکہ دیکھیں ایک ہر دور میں جو مرجعیت کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ ہر شخص کے کندھوں پہ نہیں رکھی جاتی۔ مرجعیت اور فتویٰ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کی طرح ہر شخص جو ہے اٹھ کے فتویٰ دے دے گا، ہمارے ہاں ایسا نظام نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں یعنی حتیٰ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بر صغیر پاک و ہند، اور اس کے بعد سرزمین فارس ایران، اور اس کے بعد جو ہے وہ عراق عظیم، یہ سب کے سب جو ہے جتنی بھی مملکتیں ہیں، یہ سب کے سب ان کے جو ہے جو فتویٰ جس شخص کو جس کے اوپر اس ذمہ داری کو رکھا جاتا ہے، وہ یقیناً کوئی ایسا آدمی نہیں ہوتا کہ جا کے یہ دوسرے اقوام کی طرح ان کا جو ہے ہر گلی کوچے میں ایک مفتی ہے جو فتویٰ دے کے لوگوں کے لیے حجت بن جاتی ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں یہ نظام نہیں ہے۔ وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ فتوے جو ہے وہ یقیناً سوچ سمجھ کی جاتا ہے، اور اشخاص کو جو ہے متعین کیا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کانگو افریقہ سے، اور رابطہ بھی ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ کے تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے وقت دیا، اور آیات کا سلسلہ بھی رہا، اس کے عنوان سے آپ کی خدمت میں تبریک عرض کریں گے، اور آپ کی اجازت سے میں سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرنا چاہوں گا، چونکہ یقیناً آپ جیسے شخصیت کے لیے یہ وقت نہایت ہی کم ہے، اور آج جیسے آپ علم فرماتے ہیں کہ آج جو ہے ہماری گفتگو آیت اللہ العظمیٰ سید مرزا علی آقا شیرازی
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان سے ہے. تو پہلا میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ خود جو ہے یہ عظیم مرجع، اس کی زندگی کا ایک مختصر ان پر آپ اگر وضاحت فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے ہم تمام ناظرین کی خدمت میں آیات ان ایام کی آیات کی مناسبت سے، عیدوں کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور تمام اراکین امام حسین علیہ السلام چینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ موقع، یہ فرصت ہمارے اختیار میں قرار دیا. بزرگواری ہے. اور ہماری گفتگو جو ہے وہ سید حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی آقا شیرازی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے ہے. جی لہٰذا ان کے حوالے سے سب سے پہلے ایک مختصر خاکہ ان کی زندگی کا، کہ ایک مختصر ہی زندگی ہے، صرف 68 سال کی زندگی، 68 سال کی زندگی مرحوم نے پائی ہے. سن 1287 ہجری میں ولادت ہے اور 1355 ہجری میں مرحوم کی رحلت ہوئی ہے. ولادت بھی نجف میں ہوئی اور اس کے بعد اپنے والد بزرگوار مرحوم مرزا شیرازی علیہ الرحمہ کے ساتھ 4 سال کی عمر میں سن 1291 میں سامرہ تشریف لے آئے اور اپنے والد کی وفات تک، بلکہ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ سامرہ میں مقیم رہے. اور اس کے بعد سن 1318 ہجری کے قریب انہوں نے ایک مسافرت کیا مشہد کے، اور مشہد امام رضا علیہ السلام یعنی خراسان میں بھی 1 سال تک قیام کیا، اور اس کے بعد پھر واپس سامرہ گئے. اور اس دوران کافی یعنی مسافرت تھی، اور تقریباً یعنی 20 سال کا عرصہ اس طریقے سے گزرا کہ جس میں مستقل قیام کہیں نہیں رہا، یہاں تک کہ آخر میں 1338 ہجری میں انہوں نے نجف میں دوبارہ مستقل قیام فرمایا. اور اس کے بعد 1338 ہجری سے لے کر اپنی رحلت تک یعنی تقریباً 17 سال کانٹینیو نجف میں رہے. ان ایام میں متعدد گویا علمی جو کارکردگی ہے یا علمی جو فعالیتیں ہیں وہ سامرہ ہی سے شروع ہو جاتی ہیں، اور سامرہ میں مرحوم مرزا شیرازی علیہ الرحمہ کی رحلت کے بعد ہی سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ابتدائی تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ان کے گویا معاصر طلاب تھے وہ خود مرزا علیہ الرحمہ کے جو عظیم شاگرد ہیں وہ ان کے گویا ہم عصر رہے ہیں یا ان کے اساتذہ ہیں بعض اس میں سے. اس طریقے سے یہ علمی گویا شخصیت پروان چڑھی، اور اس کے بعد پھر بہرحال جو ذمہ داریوں کے عنوان سے کافی سماجی خدمات اور علمی خدمات ان کی پائی جاتی ہیں. انشاءاللہ اس کے حوالے سے اشارہ کریں گے، لیکن ایک اشارہ مختصر اس جہت سے کہ اصلی پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عنوان رکھا گیا ہے کہ احیاء ہے اور ایک گویا تجلیل ہے کہ ایک شخصیت کے گویا اس کو زندہ رکھا جائے اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. اور یہ ایک نہایت حسین اقدام ہے، بہترین اقدام ہے کہ بزرگ علماء کے حوالے سے یہ سلسلہ باقی رہے. ورنہ عام طور سے بہرحال اگر حوزات علمیہ میں ہم دیکھیں تو ہر زمانے میں بڑی بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں، اور حوزات میں یہ شخصیتیں مثلا اپنے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اہم کردار نبھا رہا ہو، لیکن بعد میں گویا اس طریقے سے یاد نہ کیا جائے یا وہ یادیں اس کی برقرار نہ رہ جائیں. اس کے پیچھے کچھ عوامل ہیں کہ جن کی طرف ہم ایک مختصر اشارہ کر رہے ہیں کہ حوزات میں جو شخصیتیں معروف ہوئیں اور جو بعد میں بھی یعنی جن کا تذکرہ برقرار رہ جاتا ہے، اس میں سے ایک سلسلہ بہرحال حوزہ علمیہ ہے. تو علم کے عنوان سے جو شخصیتیں کسی مقام تک پہنچتی ہیں ان کا نام باقی رہتا ہے. کہ ممکن ہے کہ دوسرے مناصب یا دوسرے اقدامات نہ ہوں، لیکن صرف علم کے عنوان سے. لہٰذا علم کے حوالے سے مثلا ہم نے چند مثالیں بھی یعنی اس طریقے سے دیکھی کہ شیخ مدرس علیہ الرحمہ یا جن کا نام مدرس افغانی کے نام سے مشہور ہے، فرجیت کے عہدے پر تک نہیں پہنچے، لیکن ایک گویا ادبیات کے عنوان سے، ادبیات کے
ماہر استاذ کے عنوان سے ان کی شہرت برقرار ہے. بالکل. مرحوم علامہ طباطبائی کی مثلا علم تفسیر اور علم فلسفہ کے عنوان سے یہ شہرت ہے، وہ بھی مرجعیت کے مقام تک نہیں پہنچے. جی. بعض شخصیتیں وہ ہیں کہ جو اپنے مرجعیت کے مقام تک پہنچنے کی وجہ سے مشہور ہوئی، یعنی ان کا علمی مقام اپنی جگہ پر لیکن مرجعیت کے مقام تک پہنچے. اب ظاہر ہے کہ مرجعیت کے مقام تک پہنچنے کے بعد پھر بہت ساری گویا ایکٹیویٹی سماجی وہ خود جڑی ہوئی ہوتی ہیں. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ گروجردی علیہ الرحمہ ایک عظیم مرجع ہیں، انہوں نے کتاب خانہ بنوایا، مسجد اعظم تعمیر کروائی، اور بہت ساری دنیا میں بہت سارے خدمات ان کے پائے جاتے ہیں، لیکن شہرت مرجعیت کے عنوان سے ہے. کہ خود یہ بہرحال ایک اہم ذمہ داری ہے، ایک اہم منصب ہے، جیسا بھی آپ نے اشارہ بھی کیا کہ بہرحال ہر کس و ناقص کو ہمارے ہاں یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی اور کسی کو یہ چیزیں عطا نہیں کی جاتی. چوتھی چیز جو شہرت کا باعث ہوتی ہے علماء کے، وہ بعض اہم اقدامات ہوتے ہیں. ممکن ہے کوئی سیاسی اقدام ہو، کوئی سماجی اقدام ہو، جیسے مثلا مرزا شیرازی علیہ الرحمہ کا مثلا نام ہی صاحب فتویٰ تمباکو یا اس عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے برطانیہ سازش کے خلاف ایک فتویٰ دیا. مرزا شیرازی علیہ الرحمہ کے حوالے سے گویا 4 عنوان ذکر کیا ہے علماء نے اور مورخین نے کہ 4 چیزیں ان کی اہم اقدامات میں سے تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے، جس میں سے ایک فتویٰ تمباکو تھا. اور اس حوالے سے بھی ایک نقطے کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا ذوق یا ہماری کمزوری ہے کہیں نہ کہیں. کہ مثلاً تمباکو کا فتویٰ ایران کی سرزمین کے متعلق تھا، ایران کی سرزمین سے متعلق تھا، لہذا وہاں پر یہ شہرت پائی جاتی ہے اور گویا اس چیز کو زندہ رکھا گیا، یعنی ان لوگوں نے زندہ رکھا. باقی 2-3 اقدام وہ ہیں کہ جو شاید یعنی ذکر نہیں کی جاتی، اس لیے ہم خاص طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ افغانستان میں وہاں کے ایک گویا حاکم نے بات بہانے لے کر اور اس کے بعد شیعہ کشی شروع کی، قتل کرنا، قتل و غارت کرنا شروع کیا. 3 سال تک اس گویا خبیث نے 10,000 شیعوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ یہ خبر مرزا شیرازی علیہ الرحمہ تک پہنچی اور انہوں نے سخت تنبیہ کیا، اس پر اعتراض ظاہر کیا اور ناصر الدین شاہ کو خط لکھا کہ ملکہ برطانیہ سے پوچھے کہ یہ کس وجہ سے اتنا بڑا ظلم اس نے انجام دیا ہے، کیونکہ بہرحال یہ ساری علاقے جو ہے مستعمرات تھے اور برٹش کے ہاتھوں میں تھے. یہ اقدام بہرحال باعث ہوا کہ اس کو بہرحال یعنی سلسلے کو روکا گیا اور یہ اس قتل و غارت کو سلسلہ ختم کیا گیا. اور چونکہ یہ فتویٰ تمباکو بھی آ چکا تھا اور اس سے بھی انگریزوں کو کافی نقصان ہوا تھا اور گویا ایک طریقے کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا جس سے وہ اس سماج کے اوپر قابض ہو سکتے تھے. لہذا ایک طریقے کی دشمنی مرزا شیرازی علیہ الرحمہ سے ان کی گویا ہو جاتی ہے. اس دشمنی کا بدلہ نکالنے کے لیے انہوں نے ایک اور گویا جس کو کہا جائے وہ سازش کی، وہ یہ کہ سامرنا میں چونکہ سنی نشین علاقہ تھا لہذا وہاں پر عثمانی سلطنت کو ورغلا کر شیعہ سنی تضاد اور شیعہ سنی تصادم کرانے کی کوشش کی اور کافی حد تک وہ وہاں پر یہ آگ پھیل بھی گئی. یہاں تک کہ بہرحال جو مقصد تھا کہ عثمانی سلطنت کی وہاں پر عثمانی سلطنت تھی اور عثمانی حکومت تھی، اب ایک طرف سے یعنی جو شیعوں کے خلاف اقدام ہو رہے تھے وہ عثمانی سلطنت کی طرف سے تھے، لہذا شیعوں کی حمایت کے نام سے برطانیہ نے مرزا وہاں پر آنے کی کوشش کی کہ ہم آ کے وہاں پر اس منازعے کا، اس جھگڑے کا حل و فصل کرتے ہیں. بالکل کہ وہاں پر جب شیرازی علیہ الرحمہ کو خبر ہوئی کہ برطانیہ اس طریقے کی سوچ رکھتا ہے کہ بہرحال علماء کے اندر بصیرت تھی کہ وہ ابتدا کو بھی جانتے تھے، بھائی شروعات بھی انہوں نے کیا ہے اور اس کا مقصد بھی وہ سمجھتے تھے. لہذا انہوں نے اس کو لکھا کہ سلطنت عثمانیہ سے ہمارا جھگڑا جو بھی ہو، ہمارا اختلاف جو بھی ہو، لیکن ہمارا خدا، ہمارا رسول، ہماری کتاب، ہمارا قبلہ سب ایک ہے. لہذا ہم آپس میں اس معاملے کو سمجھ لیں گے، اس معاملے کو گویا نپٹا لیں گے، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہرحال اس عنوان سے خاص کر یعنی جس کو کہا جائے مرزا شیرازی علیہ الرحمہ کے یہ اقدامات برٹش کے استعمار کے مقابلے میں آج بھی ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ ان اقدامات کو ہم سراہیں
زندہ رکھیں اور ان کے پیچھے کے عوامل کو بھی پہچانیں. اس لیے کہ دنیا میں دیکھیں دو قومیں یا دو طریقے کے لوگ دنیا میں استعماری گویا انہوں نے چال چلی اور قابض ہوئے ہیں. ایک مثلاً اسکندر مقدونی جو قبل از اسلام ہے, بالکل, اور دوسرا جو استعماری سلسلہ ہے وہ برطانیہ کا ہے یا برٹش کا ہے. ان دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ وہ سلسلے یعنی جو برٹش سے پہلے قابض ہوئے ہیں انہوں نے دنیا کے اوپر قبضہ کیا ہے اپنے طاقت کے بلبوتے پر, اور برطانیہ نے جو قبضہ کیا ہے اس نے اپنے مکر و فریب کے بلبوتے پر کیا ہے. اور ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے یہاں محاورہ مشہور ہے کہ شیر بوڑھا ہو جاتا ہے تو مثلاً شیر ہی رہتا ہے, لیکن پھر بھی شیر جو جنگل میں اپنے شیر ہونے کا گویا شیر ہونے کو ثابت کرتا ہے وہ اپنے طاقت کی بنیاد پر ثابت کرتا ہے. بالکل, لہذا بڑھاپے میں واقعاً یعنی وہ کمزور ہو جاتا ہے, اس لیے کہ جس طاقت سے وہ جنگل کے اوپر قبضہ کرتا ہے وہ طاقت اس کی ڈھل جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے. لیکن لومڑیوں کا معاملہ جو ہے وہ کچھ الگ ہوتا ہے. صحیح, لومڑی بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کے تجربے میں اضافہ ہوتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل, تو کام کیا ہوتا ہے وہ اپنے طاقت کے دم پر نہیں کیا ہوتا, اس نے اپنے مکر و فریب کے دم پر کیا ہوتا ہے. بالکل. تو استعمار کے مقابلے میں اگر ہم آج گفتگو کریں تو یہی کہیں گے کہ اگر دنیا میں کسی طاقت نے دنیا کے اوپر اپنے طاقت کے بلبوتے پہ قبضہ کیا تو وہ بوڑھا ہو جائے تو ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ ٹھیک ہے وہ کمزور ہو گیا. بالکل, بالکل. لیکن استعماری طاقتوں سے آج بھی گویا ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے, زندہ رہنے کی ضرورت ہے, سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ لومڑی جب بوڑھی ہوتی ہے تو تجربہ زیادہ مکر. اس لیے جو ہے وہ یہ سلسلہ آج ہم کو یعنی ہماری قوم کو, ہمارے ملت کو, ہمارے علماء کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ استعمار بوڑھا ہوا ہے یعنی تجربے کار زیادہ ہوا ہے. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی. شیطان جناب آدم علیہ السلام کو اگر بہکانے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ دن تھا, آج جو ہے اس کا تجربہ اور زیادہ ہو چکا ہے. یعنی آج طریقے کے ہماری ہر تدبیر کے مقابلے میں اس کے پاس سازش ہے. بالکل ایسی ہے, بے شک. یہ بہرحال ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. لہذا بہرحال اس سلسلے سے اگر ہم سید علی آقا شیرازی کے حوالے سے یعنی جو نقطہ ہم کو عرض کرنا تو اصل یہ تھا کہ اگر ان شخصیتوں کو ہم مثلاً ذکر کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی ان کا نام تو کبھی نہیں سنا, تو جس زمانے میں بہرحال یہ انہوں نے زندگی گزاری ہر جہت سے ایسی شخصیتیں موجود تھی جو کہیں نہ کہیں گویا علمی اعتبار سے ان کے بزرگ ان سے بزرگ تھی, اس کی وجہ سے ان کی شہرت تحت الشعاع قرار پائی. اس حوالے سے ہم مرجعیت کے عنوان سے دیکھا کہ بھائی مرجعیت اس کی ایک جو علامت ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ کہ ان کے آثار میں ذخیرۃ العباد ذخیرۃ المعاد نامی کتاب تو اس عنوان سے ہے کہ یہ جو ہے ان کا رسالہ عملیہ ہے, اور مناسک حج ان کا رسالہ عملیہ کے طور پر وہ بھی موجود ہے. عام طور سے آج یہ دو چیزیں مرجع کے زندگی میں پائی جاتی ہیں, توضیح مسائل ہوتی ہے اور مناسک حج یہ چیز موجود رہتی ہے. لیکن اس کے باوجود مرجعیت کا شہرہ کہاں سے ہوتا؟ 1355 ہجری میں سید علی آقا کی بھی رحلت ہے, اور 1355 ہجری ہی میں مرحوم آیت اللہ العظمی حاجی علیہ الرحمہ جو ان کے استاد تھے حوزہ علمیہ مؤسس, اور 1355 ہی میں ان کے دوسرے استاد مرحوم آیت اللہ نائنی علیہ الرحمہ نجف میں, اور خود یہ بھی نجف ہی میں موجود تھے. لہذا باوجود اس کے کی مرجعیت پائی جاتی تھی اور رسالہ بھی ہے, رسالہ عملیہ بھی ہے, مناسک حج بھی ہے, لیکن اس گویا انداز کی شہرت حاصل نہیں ہو سکی. لہذا بہرحال احیاء کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ہاں بالکل یعنی جس کو کہا جائے وہ ٹاپ لیول کی شخصیت تھی صرف انہی کو زندہ رکھا جائے, نہیں. جو بھی شخصیتیں کی بھی خدمات ہیں کہ واقعاً مثلاً اگر آج ہم مدرس علیہ الرحمہ کا ہم نے ذکر کیا, اگر ہم ان کو ذکر نہیں کریں تو بہت بڑی جفا ہے ان کے لیے. یعنی یہ خود ہمارے ساتھ تھی کہ انہوں نے اپنی ایک ایسی عظیم قربانی دی کہ نجف میں انہوں نے کفایہ کی تعلیم دی, رسائل پڑھایا, حوزہ علمیہ قم میں آئے تو دیکھا کہ یہاں ادبیات کا معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہے, لہٰذا انہوں نے اس کو جو ہے وہ ضیاء بخشی اور اس کے سلسلے میں خدمات انجام دی. اور ظاہر ہے کہ ادبیات پڑھنے والے تو ابتدائی دور کے طلاب ہوتے ہیں, اب کوئی مرجع ہو جائے وہ یہ انکار کر دے کہ نہیں ہم مدرس علیہ الرحمہ کو نہیں جانتے, یہ ایک طریقے کی گویا نمک ناشناسی ہے اور اس سے پرہیز
کرنا چاہیے۔ بے شک۔ لہذا علی آغا شیرازی کے حوالے سے جو ایک اس عنوان سے ہم نے تذکرہ کیا کہ جی بہرحال شاگردوں میں بھی مرحوم آیت اللہ خوئی، مرحوم آیت اللہ حکیم، ان جیسی شخصیتوں کا نام ہے۔ اساتذہ میں مرحوم صاحب کفایہ مرحوم آخوند علیہ الرحمہ، بالکل، اور دوسری شخصیت سید اسماعیل صدر علیہ الرحمہ، یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ جو اپنی جگہ پر کافی شہرت رکھتی تھیں۔ اور دوسرا خود جو ہم نے تحت شعاع ہونے کے حوالے سے اشارہ کیا کہ مرزا شیرازی علیہ الرحمہ کی شہرت اور اس طریقے کا جو ایک شخصیت وجود میں آئی، اس کی بنیاد پر بھی یہ سلسلے تھوڑا تحت شعاع قرار پا جاتے ہیں کہ اتنے بڑے باپ کے فرزند میں اب ظاہر ہے کہ ان سے بڑا کوئی اقدام انہوں نے کر کے نہیں دکھایا یا ان کو اس کی فرصت اور اس کا موقع نہیں ملا، اس کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جب وجود میں آئے گی تبھی یہ شہرہ ہوگا کہ جنہوں نے مثلاً جو ہے وہ اتنا عظیم کام کیا ہے۔ اس کی وجہ سے شاید یہ نام کمتر گویا زبان زد رہا یا لوگوں کے ذہن میں رہا، لیکن پھر بھی یہ اس گویا چینل کا ایک اہم اقدام ہے کہ انشاءاللہ یعنی ہم گویا امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے اور بھی جو علماء اس قسم سے نمود رہ گئے ان کے حوالے سے یہ کوششیں جاری رہیں تو بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ قبلہ بہت ہی خوبصورت اور کم وقت میں جامع تذکرہ آپ نے فرمایا۔ آخر میں ہمارے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے، اگر اس زندگی سے ہمارے لیے کیا ثمرات اور کیا فوائد ہے اس پر بھی اگر ایک نقطہ آپ ارشاد فرمائیں، 1 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ جی، اس حوالے سے ہم نے بہرحال بیان کیا اور بہرحال ہماری ایک درخواست بھی ہے کہ جو بھی ہمارے سامعین ہیں سب سے کہ اپنے سماج کے کسی بھی اعتبار سے جو بعض علماء سے ہم نے یہ جملہ سنا کہ ہمیشہ وہ جب دعا کرتے ہیں تو اس عنوان سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جس کا کسی بھی قسم کا ہمارے اوپر احسان ہو اس کو مثلاً جو ہے وہ اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ تو ایک مغفرت کی دعا ہو گئی، لیکن دعا سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس انسان کا ہمارے اوپر کسی بھی قسم کا احسان ہے تو اس احسان کی گویا ہم شناسی کریں، اس کی وفاداری کا ثبوت دیں، کیوں کم سے کم اس کی شخصیت تو نہیں تو کم سے کم اس کے اس احسان کا تذکرہ کریں کہ فلاں احسان ہمارے اوپر موجود ہے۔ کہ اگر کسی عنوان سے ایک احسان مثلاً کسی استاد نے درس دیا ہے، اس کے سارے شاگرد اس بات کو کہیں کہ ہاں اس نے ہم کو الف سکھایا تھا، تو نام تو اس کا رہے گا کہ ہاں اس نے الف سکھایا تھا۔ لہذا یہ بہرحال ہمارے یہاں ہونی چاہیے، ایک نمبر شناسی یا ایک وفاداری کا گویا ثبوت ہے اور اس کو ہم فراموش نہیں کریں گے، احسان مندی۔ یقیناً یقیناً۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی اور انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے۔ یقیناً کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے زیارت نیابتی کا سلسلہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ آپ سے بھی قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں اور دعا گو رہی ہے ہمارے حق میں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ یہ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا استاد سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ کانگو افریقہ سے۔ بہت اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی اور مختصر وقت میں جو کہ ہمارے پاس وہی 20 منٹ 18 منٹ کا وقت ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے وضاحت فرمائی اور جو خدمات انجام دیے ہیں، جو کارنامے علماء نے انجام دیے ہیں، یقیناً اس کے علاوہ بھی خود ہمارے لیے جو آخری انہوں نے پیغام دیا کہ یقیناً ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ حتیٰ کوئی بھی عالم دین ہے، بے شک وہ ہم سے دور کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ مذہب کے لیے وہ اپنی قربانیاں دے رہا ہے، مذہب کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، تو یقیناً اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اولاً تو مومن کا مومن کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، مومن کا مومن کے ساتھ گہرا رابطہ ہے، اگر دور بھی ہے تو بے شک اس اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے یہ کہ چونکہ دین جو ہے وہ دین ہم سب اس کے پیروکار ہے اور سب ایک جگہ پر اگر خدمت کر رہا ہے تو ہم سب کے لیے وہ جو ہے خیر و برکات ہے ان کے، اور علماء کے ویسے بھی جو زندگی ہے وہ خیر اور برکت ہی اس میں ہوتی ہے تمام عالم کے لیے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔